السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کا جو دور تھا وہ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن تک تھا۔ مختصر وقت تک آپ کی خلافت چلتی رہی جو والد ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے۔ ہوا یہ کہ جب ابو بکر صدیق اپنی خلافت کے دور میں لوگوں کے فیصلے کرتے، کسی معاملے میں اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا یا صحابہ کرام کو علم نہیں ہوتا یا وہ صحابہ کرام جو لوگوں میں فتوے دیا کرتے کسی بات کا علم نہیں ہوتا یا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا جس کو حل کرنا ہوتا شریعت کی روشنی میں، تو خلیفہ اور علماء کرام اس زمانے کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کے پاس اس مسئلے کے لیے کچھ جانکاری حاصل کرتے، اور اگر آپ کے پاس کچھ علم ہوتا اس علم کو آپ لوگوں کے ساتھ اور خلیفہ کے ساتھ شیئر کرتی۔ محمد بن عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4 خلفاء کی خلافت کے دور میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے 4 خلیفہ اور ان کے دور کے علماء کرام مسئلے دریافت کرنے آتے تھے اور فتاوے لیتے تھے، جس کا خاص علم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زیادہ وقت تمام ازواج مطہرات میں سے عائشہ صدیقہ کے پاس گزرا ماں خدیجہ کے انتقال کے بعد۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آنے والے 50 سال تک کی جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ گزارنے والی ہیں، اس میں علم چھان اور عمدہ طریقے سے لوگوں کو پہنچایا جائے۔ آنے والے 50 سال کے جو مسائل ہوں گے جو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آئے تھے ہوں گے، ان مسائل کو کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حل کیا جائے، اس کا حل عائشہ کے پاس موجود تھا، جو آپ صحابہ کرام کو 50 سال تک الحمدللہ اپنے مدرسے میں درس دیتی رہی۔ ناظرین کرام، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہت سارے مسائل ابو بکر صدیق اپنی زندگی میں پوچھتے تھے، حتیٰ کہ انصاف کے ساتھ آپ کی خلافت کا دور چلا جو 2 سال 3 مہینے اور 10 دن کا تھا۔ عائشہ کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے کہ عائشہ کہتی تھی اپنی فضیلتوں میں ایک فضیلت کہ سب سے پہلے خلیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بنے تو میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے۔ یہاں تک کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 15 دن تک آپ بیمار تھے، جب آپ بیمار ہوئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے سامنے اشعار پڑھا کرتی تھی، جس میں سے ایک اس طرح کہتی تھی کہ جب قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے دوبارہ، جب دل گھبراہٹ سے بھر اٹھیں گے، اس دن اے نوجوان تجھے تیرا مال کچھ کام نہ آنے والا ہے۔ جب آپ نے اشعار پڑھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو ابو بکر صدیق نے اس موقع پر اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو نصیحت کر دی۔ باپ کو ایسے ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ جب تک بچی شادی نہ کر کے آپ کے گھر میں ہے آپ اسے نصیحت کرتے رہیں، شادی کے بعد بھی باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی معاملے میں اگر اسے غلطی پر پائے تو اسے نصیحت کر دیا جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یہ اشعار نہ پڑھو میری بیٹی، اگر تمہیں پڑھنا ہے تو قرآن مجید کی آیت پڑھو جو اللہ عز و جل نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سکرات حقیقت ہے، جو تم کو آنا ہے وہ آ کر رہے گی، موت کی سختیاں آ کر رہے گی۔ یہ آیت پڑھو۔ تصور کر کے دیکھیے کہ ایمان کا لیول ابو بکر صدیق کے کیسا تھا کہ مرتے دم اپنے دل کو تسلی اور سکینت پہنچانے کے لیے اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت لیتے تھے کہ اللہ کی آیات پڑھو نا، کہ جس میں موت کی سکرات برحق ہے، اس سے آپ اپنے دل کو تسلی دیتے تھے۔ موجودہ زمانے میں لوگوں میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے، جب وہ معمولی بخار یا کسی طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو گانے لگا کر یا کوئی اشعار یا غزل لگا کر اپنی بیماری میں ٹائم پاس کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب استغفار کیا جائے، اللہ کے قریب ہوا جائے، اللہ کی کتاب اٹھائی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھائی جائے، جیسے بیماری کے موقع پر ابو بکر صدیق جو والد ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے، ان کا معمول تھا۔ ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق اپنی زندگی کے
کئی معاملات میں عائشہ صدیقہ کو رجوع کرتے تھے۔ آپ نے اپنے آخری ایام میں عائشہ سے ایک اور مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ عائشہ، تم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کے جسم اطہر کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے 3 کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا۔ عائشہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پوچھا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کون سے دن کو ہوئی؟ عائشہ نے کہا پیر کے دن ہوئی۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا اے میری بیٹی عائشہ یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ عائشہ نے کہا ابا جان آج پیر کا دن ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے اسی شب و روز کے درمیان میں بھی انتقال کر جاؤں گا۔ یہ چاہت، یہ محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ابو بکر صدیق چاہتے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن ان کی بھی وفات ہو جائے، جس عمر میں ان کی وفات ہوئی اس عمر میں ان کی وفات ہو جائے، جیسے انہیں کفن دیا گیا ویسے انہیں کفن دیا جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت بڑا معاملہ ابو بکر صدیق کو بھی کرنا باقی تھا۔ سانسیں نکلنے کو تھی یا سانسیں نکلنے کچھ وقت تھا، اما جان عائشہ سے ابو بکر صدیق نے اپنے دل کی بات رکھ دی۔ کہا میری بیٹی عائشہ تیرے حجرے میں جب میرا انتقال ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد اپنے باپ کو بھی قبر کی جگہ دے دینا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے باپ کی بات کو تسلیم کیا۔ کچھ ہی دن کی بات تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ آپ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلایا مسجد میں اور ایک تحریر لکھوا دی، ایک وصیت لکھا دی کہ میرے بعد کون خلیفہ بننے والا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اپنے انصاف کے ساتھ خلافت کے تذکرے لکھتے ہوئے حضرت عثمان کو لکھایا کہ اب میرے بعد میں تمہارے لیے جو خلیفہ چننے والا ہوں۔ نام کہنے والے تھے ابو بکر صدیق بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ شاید ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے وہاں پر عمر بن خطاب کا نام لکھ دیا۔ ابو بکر صدیق کو کچھ دیر کے بعد ہوش آیا۔ آپ نے پوچھا میں نے کہاں تک لکھایا؟ عثمان بن عفان نے کہا آپ نے یہ لکھایا تھا، میں سمجھا آپ کی وفات ہوگی، میں نے عمر بن خطاب کا نام لکھ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا اے عثمان تم خود خلافت کے قابل ہو، لیکن یاد رکھو قسم ہے میں خود عمر بن خطاب کا نام تمہارے لکھانے والا تھا۔ تم نے بہت ٹھیک کیا۔ لوگوں کے سامنے آپ کاغذ لے کر نکلے، مسجد نبوی میں لوگوں سے پکار کر کہا اے مسلمانوں کی جماعت میں نے اس کاغذ میں ایک نام کو تحریر کر دیا ہے جو میرے بعد تمہارا خلیفہ بنے گا، کیا تم اس کو مانو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا ضرور مانیں گے ابو بکر صدیق۔ حضرت علی نے آواز دی نہیں مانیں گے، لیکن اسی وقت مانیں گے اگر اس کاغذ میں آپ نے عمر بن خطاب کا نام لکھا ہوگا۔ ابو بکر کی جو چاہت تھی، عثمان بن عفان کی وہی چاہت تھی، حضرت علی کی وہی چاہت تھی، صحابہ کی یہی چاہت تھی کہ ابو بکر صدیق کے بعد اگر ہمارا کوئی ذمہ دار بنے، ہمارا کوئی لیڈر بنے، ہمارا کوئی خلیفہ بنے، دشمن جس سے تھرا جائے، گناہ کرنے والے جس سے تھرا جائیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ دن بیتتے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ماں عائشہ سے بہت اہم باتیں کر دی۔ دیکھیے آپ حضرت عائشہ کا رول کتنا بڑا ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت کے دور میں کتنا بڑا رول ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا سے چند باتوں کی وصیت کر دی۔ آپ نے اپنی زندگی میں ماں عائشہ کو ایک باغیچہ ہبہ کر دیا تھا، دے دیا تھا تحفے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلے خلیفہ نے اپنی موت کے وقت میں عائشہ کو گزارش کی کہ عائشہ میں نے جو تجھے باغیچہ ہبہ کیا تھا اس باغیچے کو اب میری میراث میں داخل کر دے، یعنی اب میرے انتقال کے بعد میرے جو وارث ہوں گے ان تمام میں اسے برابر سے تقسیم کر دینا جس میں تم بھی شامل ہوتی ہو۔ ماں عائشہ نے اپنی بات کی وصیت مان لی اور جو تحفے میں انہیں باغیچہ دیا گیا تھا اسے آپ نے وراثت کے اندر واپس دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر کے انتقال کے بعد اس کو وارثین میں تقسیم کیا گیا۔ ناظرین ایک اور بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کی، بڑی اہم بات تھی۔ بیت المال سے ابو بکر صدیق کے پاس کچھ کپڑے موجود تھے، بیت المال سے آپ کو ایک اونٹ دیا گیا تھا جو آپ کے لیے پانی نکال کر لاتا تھا، بیت المال سے ابو بکر صدیق کے پاس ایک حبشی غلام دیا گیا تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ اما عائشہ سے ابو بکر صدیق نے جو امانتیں واپس کرنے کی وصیت کی، کیا تعلیم و تربیت ہے کہ مرتے وقت اپنی اولاد کو
جو آنے والے مزید 48 سال اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی ہے، ایسی تعلیم اور ایسے تقوی کی امانت دے گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹی جو حبشی غلام جو اونٹ ملا ہے، پانی لے کر آتا ہے ہمارے لیے، اور وہ کپڑے جو بیت المال سے ملے ہیں، میرے انتقال کے بعد میری تجھے وصیت ہے، میرے گھر میں اس کو نہیں رکھنا، ان کپڑوں کو، اس غلام کو، اس اونٹ کو آنے والے خلیفہ عمر بن خطاب کے حوالے کر دینا۔ جب انتقال ہوا عمر بن خطاب کے حوالے، جب ماں عائشہ نے تمام امانتیں رکھی اور آپ کے سامنے بات رکھی، عمر بن خطاب نے جب یہ تینوں چیزوں کو ابو بکر صدیق کی وصیت کے بعد لے لیا، ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے کہ کہنے والوں نے کہا، دیکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کے آنسو آپ کے چہرے سے گرتے ہوئے زمین پر گرتے چلے جاتے۔ عمر بن خطاب نے کہا، اے ابو بکر صدیق، اللہ تم پر رحم کرے، تم نے ایسے تقوی کا معاملہ پیش کیا ہے کہ بعد میں آنے والے خلیفہ کے لیے تم نے بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ مطلب یہ کہ تمہارے تقوی کا لیول اتنا اونچا ہے کہ بعد میں آنے والے نہ جانے اتنے انصاف کے ساتھ، اتنی باریک بینی سے اپنی زندگی گزار سکے یا نہ گزار سکے۔ ابو بکر تجھ پر اللہ رحم کرے۔ آپ کی صلاح جنازہ پڑھائی گئی اور ابو بکر صدیق کو بھی اسی شخص کے حجرے میں دفن کیا گیا جس کی سیرت آپ سن رہے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کی قبر بھی ویسے ہی بنائی گئی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی تھی۔ اب اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عظیم و شان 10 سال خلافت کے دور کا آغاز ہوا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی بھی خلافت کے عظیم و شان 10 سال گزارے۔ اب ماں عائشہ کی حکمت، ماں عائشہ کے علم اور آپ کے دین کے انڈرسٹینڈنگ کا اندازہ دیگر بڑے علماء کرام اور خلیفہ دوم یعنی عمر بن خطاب کو بھی ہو چکا تھا۔ جس طرح ابو بکر صدیق ماں عائشہ سے اپنی زندگی میں مسائل کے حل کے لیے فتوے لینے آتے تھے، اسی طرح عمر بن خطاب بھی ماں عائشہ سے اپنی زندگی میں یا لوگوں کے آنے والے ایسے مسائل جس کی دلیل انہیں نہیں ملتی وہ ماں عائشہ سے پوچھتے، اور کئی معاملات ماں عائشہ سے ملی ہوئی احادیث کے ذریعے مسلمانوں کے حل کر لیے جاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کبھی امہات المومنین میں سے عائشہ صدیقہ اور دیگر امہات المومنین حج کو جانے کا ارادہ کرتے، عمر بن خطاب کا ایک خاص معاملہ تھا، آپ عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عثمان کو ان کے قافلے کے ساتھ بھیجتے اور کہتے جب یہ راستے میں سفر کر کر مکہ جائیں گے حج کے لیے اور راستے میں پڑاؤ ڈالیں گے، تمہارا کام یہ ہے ان کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا، اور جب یہ مکہ جائیں گے حج کرنے کے لیے، یہ طواف کرنے کے لیے جب کعبۃ اللہ کے صحن میں اتریں گے، خبردار ہو جاؤ امہات المومنین جب طواف کریں گی کوئی مرد کو طواف کی اجازت نہیں دینا، مرد حضرات کو پیچھے ہٹا دیا جائے اور خواتین میں صرف خواتین شامل ہو کر طواف کریں گی۔ یہ اصول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین کے لگا دیا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا یہ کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اور دیگر امہات المومنین کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر مہینہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ تمام امہات المومنین کو ہر مہینہ 10,000 وظیفہ دیا جاتا تھا، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو 2,000 ایکسٹرا دیے جاتے تھے، یہ کہہ کر کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے خاص محبت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اس کے ساتھ خاص احسان کا معاملہ کرنے کو پسند کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں جب اسلامی حکومتیں مضبوط ہونے لگی، خیبر فتح کیا گیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین کو یہ آپشن دیا کہ خیبر کی زمین میں سے کوئی زمین آپ لوگ اپنے نام کر لیجئے، یا ایسا کر لیں کہ ہر سال 100 بوری کھجور آپ کے حق میں لا کر ڈال دیا جائے گا۔ ماں عائشہ نے اور ماں حفصہ نے اس بات کو پسند کیا اور ہر سال 100 بوری کھجور ان کے حق میں آیا کرتا تھا۔ اللہ عز و جل نے امہات المومنین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مال کا اور ذرائع آمدنی کا انتظام
اس عمدگی اور آسانی سے کیا تھا، اور امہات المومنین اس مال کو لے کر اپنی ضرورت کے مطابق زندگی گزار لیتے اور باقی مال کو اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہتے۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد عمر بن خطاب کی خلافت کا دور، جو خلیفہ دوم ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی جاری ہے۔ اب ہوا یہ کہ عراق سے جب فتح کی خوشخبری آئی، عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں امیر المومنین کو ایک خوبصورت بھاری قیمتی ہار ہاتھ لگا۔ انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے اس ہار کی قیمت کیا ہے؟ صحابہ کرام چپ رہے کیونکہ پتا تھا بہت ہی قیمتی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، ان کے ساتھ خاص احسان کیا جائے۔ عمر بن خطاب، حالانکہ ان کی بیٹی حفصہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے تھی، لیکن وہ بھی باحیات تھی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ سے اجازت مانگی کہ اگر تم اجازت دے دو یہ ہار میں عائشہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاص معاملہ عائشہ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آج جب اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے کیوں نہ خاص معاملہ مزید ہم عائشہ کے ساتھ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو تازہ کریں جو آپ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ خاص معاملات کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس طرح عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بڑے کارنامے میں رہے۔ آپ کے زمانے میں جو علماء کرام تھے اور عمر بن خطاب تھے، ان کو جب بھی کسی معاملے میں فتویٰ لینے کی ضرورت پڑتی، جب دوسروں کے پاس کسی بات کا جواب نہ ملتا، تب عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ دستک دی جاتی۔ آپ کے بعد جب دستک دی جاتی، وہاں سے آپ کو حدیث مل جاتی، پیغام مل جاتا، فہم مل جاتا، منہج مل جاتا۔ عمر بن خطاب کے عظیم و شان 10 سالہ خلافت دور میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے علمی چرچے بلند ہونے لگے۔ آپ صحابہ کرام کو اپنے گھر کے باہر پردے کے پیچھے سے درس دینے لگی۔ یہ عظیم فضیلت ہے، عظمت ہے، مقام و مرتبہ ہے جو اللہ عز و جل نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ دن رکھ کر عطا کر دیا تھا، جس کے فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال تک نظر آئے، دور ابو بکر میں نظر آئے، دور عمر بن خطاب میں نظر آئے، حتیٰ کہ وہی معاملہ جیسی ضرورت ابو بکر کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں عائشہ کی تھی، ویسی ہی ضرورت عمر بن خطاب کو بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ تصور کر کے دیکھیے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کو ضرورت تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، عمر بن خطاب کو ضرورت تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، بہت زندگی کے خاص معاملے ان کے حضرت عائشہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی کم عمری میں شادی کی، لمبی عمر ان کو عطا کی، علم ان کو عطا کیا، ان سے کئی اجازتیں لینی تھی، ان کی اجازت کے بغیر ابو بکر صدیق وہ کام نہیں کر سکتے تھے، ان کی اجازت کے بغیر عمر بن خطاب وہ کام نہیں کر سکتے تھے، جس کی دلیل یہ واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب اپنی زندگی کی آخری امامت کے لیے مسجد نبوی میں جب کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ لیا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، صحابہ کرام کی جماعت عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی، مسلمانوں کی صفوں میں سے ایک آدمی اپنی کمر سے تلوار نکال کر جس کے 2 منہ تھے، گیا عمر بن خطاب کی پیٹھ کے پیچھے سے چھرا ڈالا اور پیٹ کے آر پار کیا اور نکل کر 7 لوگوں پر حملہ کرتے ہوئے نکلا، مسجد کے باہر چلا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز میں جاری تھے کہ تلوار جیسے پیٹ سے نکلی، آپ کے پیچھے دوسرے صحابی جو نماز پڑھے تھے ان کی امامت کے مسلح پر کھینچ دیا، عمر بن خطاب نیچے گر گئے۔ وہ صحابی جو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھینچے گئے تھے، مختصر صلاح پڑھا کہ آپ نے سلام پھیری، عمر بن خطاب کی طرف لوگ جوق در جوق دوڑے، کہا عمر بن خطاب کیسی آپ کی طبیعت ہے؟ وقت کے طبیب ڈاکٹر کو بلایا گیا، عمر بن خطاب کو امیڈیٹ طور پہ فرسٹ ایڈ دیا گیا۔ اس زمانے میں جو دن تھا، آپ کو آپ کے گھر لے جایا گیا۔ آپ کے گھر پہنچنے کے بعد عمر بن خطاب کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی اور جو خون بہ رہا تھا وہ خون تھما۔ لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو کہا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہمارے درمیان زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ لوگوں نے کہا ضرور رہیں گے، ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی، لیکن لوگوں کو جب پتا چلا کہ امیر المومنین کے گھر جب آپ کو فرسٹ ایڈ دینے کے بعد جب خون تھما اور آپ کے لیے کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کھجور کا ہریرا یا دودھ کو ایک پیالے میں پیش کیا گیا، جب آپ کے ہونٹوں کے قریب وہ پیالہ لایا گیا، عمر بن خطاب نے جب اس پیالے سے اپنے گلے میں اس دودھ کو یا کھجور کے ہریرے کو اتارا،
دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن خطاب کے پیٹ کے کٹے ہوئے حصے سے وہ دودھ باہر گرنا شروع ہو گیا۔ جب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تو کہا کہ امیر المومنین اب ہمارے درمیان زیادہ دن رہنے والے نہیں۔ یہی وہ لمحے تھے جب عمر بن خطاب کو ماں عائشہ کی ضرورت آن پڑی۔ ایک بے چینی عمر بن خطاب کی زندگی میں آئی۔ وہ بے چین، وہ بے قرار تھے۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹے، ام المومنین عائشہ کے گھر جاؤ، دستک دینا حجرے میں، اور جب وہ پوچھیں کون ہے تو کہنا سلام عرض کر کے کہ عمر بن خطاب نے سلام عرض کیا ہے۔ میرے بیٹے یہ نہیں کہنا عائشہ سے کہ تمہارے خلیفہ نے سلام عرض کیا اس لیے کہ میں آج سے تمہارا خلیفہ نہیں ہوں، کہنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سلام عرض کیا ہے۔ اور جب وہ سلام کا جواب دے تو پوچھنا میرے بیٹے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ زندگی کا بہت بڑا مسئلہ آج تمہاری اجازت کے حوالے عائشہ، جس کی سیرت آپ کو سنائی جاتی ہے۔ عمر بن خطاب دستک دے کر اپنے بیٹے کو بھیجاتے ہیں، اما عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ اما جان، میرے والد عمر بن خطاب آپ سے التجا ریکویسٹ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو جو قبر کی جگہ ہے وہ عمر بن خطاب کو عطا کر دی جائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا عمر سے کہہ دو کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے چن لی ہے، لیکن آج میں عمر کے لیے اپنی اس جگہ کو قربان کرتی ہوں۔ کہہ دینا تمہارے والد سے عمر کو وہ جگہ دے دی گئی۔ اب دوڑے دوڑے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے آپ کے والد کے پاس پہنچے۔ جیسے پہنچے آپ کو اٹھا کر بٹھایا گیا۔ عمر خطاب نے پوچھا بیٹے کیا خبر لائے ہو، عمر کی بے چینی بے قراری دور کر دو۔ آپ کے بیٹے نے کہا آپ کی جو چاہت تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کو تسلیم کر لیا۔ عمر خطاب نے کہا بیٹے اس وقت میرے لیے اس سے بڑی خوشخبری کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ جو پروانہ آیا تھا، جو پیغام آیا تھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے، وہ حجرہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، وہ حجرہ جس میں ابو بکر صدیق مدفون ہے، وہی حجرہ جس کی چاہت عمر بن خطاب کو تھی، لیکن اللہ نے اختیار دیا اما عائشہ کو، آپ نے اجازت دی۔ عمر بن خطاب کا انتقال ہونے کو تھا، آپ نے پھر وصیت کر دی کہ میرے بیٹے جب میری نماز جنازہ پڑھا کر میرے جنازے کو تم دفن کے لیے لے جاؤ تو کہنا حجرے میں داخل نہیں ہونا ماں عائشہ کے، خبردار حجرے کے بازو، حجرے کے باہر میرے جنازے کو لے کر کھڑے ہونا، اور عائشہ سے کہنا عمر نے آپ کو سلام عرض کیا تھا۔ جب وہ میرے سلام کا جواب دے تو عائشہ سے کہنا اماں جان کیا حجرے میں داخلہ ہونے کی اجازت ہے؟ اگر عائشہ تمہیں داخلے کی اجازت دے دے تو جا کر میرے جنازے کو اس کے حجرے میں دفن کر دینا، لیکن اگر عائشہ یہ کہیں نہیں تو جان لو میرے جنازے کو عام مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یوں ہی ہوا، آپ کی وفات ہوئی، صلاۃ جنازہ پڑھی گئی، آپ کے جنازے کو گھر کے باہر لے گئے اور کہا اماں جان عمر بن خطاب نے آپ کو سلام عرض کیا تھا، اب وہ باقی نہیں رہے۔ اماں جان سے پوچھا کیا گھر میں داخلے کی اجازت ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہت غم تھا۔ 10 سال عظیم و شان خلافت کے دور کا خاتمہ ہوا۔ عمر بن خطاب، اما عائشہ نے کہا اجازت ہے عمر کے جنازے کو اندر لایا جائے۔ آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ وہی حجرے میں اما عائشہ اپنی زندگی کے مزید 38 سال گزارنے والی ہیں، 38 ایئرس، جس حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، یہ وہ ساتھی ہیں جو اپنی زندگی میں ہمیشہ ساتھ رہے، اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے خاطر، قرآن کو پھیلانے کے لیے، حدیث کو پھیلانے کے لیے اللہ نے تینوں کا ساتھ قبروں کے مطابق برقرار رکھا۔